السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج اور اس کی آیت نمبر ہے 47. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور آپ سے جلدی مچاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب کے بارے میں. اللہ اکبر. جلد بازی، اگر یہ چیز غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جلد بازی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہے. جلد بازی کیوں رکھی؟ یاد رکھیں، غصہ، حسد، بغض، کینہ، حرص، لالچ، ٹھیک ہے، جلد بازی، ان چیزوں کو عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح، ایسا نہیں. اسلام نے نقصان کا باعث بھی ہے. انسان، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اندر اس کا رخ موڑا ہے. یہ چیزیں بذات خود غلط نہیں ہیں، اس کا رخ موڑا ہے. غصہ کرنا ہے تو جہاں اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی ہو تو تمہیں غصہ آنا چاہیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بغض، عداوت، کینہ اس سے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، جو اللہ کا باغی ہے، سمجھایا وہ اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. اگر مومن کے دل میں اس کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں تو مومن ہی نہیں. تو بذات خود تو بغض بری چیز نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے. حرص، حرص کس چیز کا اور نیکیوں کا؟ حرص کس کا؟ نیکیوں کا. نیکیوں کا حرص ہونا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکیوں میں سبقت کرو، جلد بازی نیکیوں میں کرو. میں یہ پہلے کر لوں، میں یہ پہلے کر لوں، یعنی برائی میں نہیں، نیکی میں. تو اسلام نے آ کر ان چیزوں کا رخ موڑا ہے، اس کو درست کیا ہے. حسد، فرمایا رشک کرنا 2 آدمیوں پر جائز ہے. جس کو حسد کہتے ہیں 2 آدمیوں پر. اچھا، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد میں یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے، انشاءاللہ اس کے پاس بھی نہ رہے. اور رشک کیا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی عطا کرے.
رشک جائز ہے. تو دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی وافر دی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا مال یہاں بھی لگ جائے, یہاں بھی لگ جائے, یہاں بھی لگ جائے, یہاں بھی لگ جائے. وہ بخل کر کے نہیں بیٹھا رہتا. وعلیکم السلام. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا اور وہ دے رہا ہے, دوسروں کو دعوت دے رہا ہے. کیونکہ کتنے ایسے ہیں جو علم ہے لیکن چھپا کر بیٹھے ہیں, بتاتے ہی نہیں. بتاتے ہیں تو کیش کرواتے ہیں, مال ملے گا تو بتائیں گے ورنہ نہیں. تو ایسے دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہتے. تو بذات خود 47 نمبر ہے, بذات خود یہ چیزیں بری نہیں ہیں. حرص جلد بازی نیکیوں میں, حرص نیکیوں کا, غصہ بغض عداوت کینہ اللہ کے دشمن کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین نے کیا صفت بیان کی؟ اشداء الکفار رحماء بینہم, کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل. اب یہاں ہمارے کیا ہے, جو نرم دل ہے تو سب پر نرم دل ہے, اپنا ہے یا پر ہے. سخت ہے تو سب پر سخت ہے, نہیں اس کو مینیج کرنا ہے. کہاں سختی کرنی ہے, کہاں نرمی کرنی ہے, یہ دو چیزیں. اب جلد بازی کس میں کر رہے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ, آپ سے جلد بازی کر رہے ہیں, جلدی مچاتے ہیں, جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بالعذاب, عذاب کے بارے میں. جی اتنا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے, میں رب کا سفیر ہوں, نبیوں کا سردار ہوں. سیکورٹی گارڈ ہے نہیں آپ کے ساتھ, ایک عام جی افسر بھی چلتا ہے تو سیکورٹی گارڈوں کا دستہ اس کے ساتھ ہے. ہم پتھر مارتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, کانٹے بچھاتے ہیں جی, لیکن جی آپ فرماتے ہیں جی عذاب آ جائے گا. وہ اتنے سال ہو گئے ہم آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں, ابھی تک تو عذاب آیا نہیں. اچھا لے آؤ جو عذاب لے آنا ہے, دیکھی جائے گی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولن یخلف اللہ, ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ وعدہ اپنے وعدے کی. آئے گا عذاب, فکر نہ کرو, اللہ اپنے وعدوں کا پاس کرنے والا ہے, خلاف ورزی نہیں کرتا. وَإِنَّ, اور بے شک, یومن, اس ایک دن, یومن ایک دن, عند ربک, تیرے رب کے نزدیک, کا الفی, گویا کہ 1000 سنت, سال کے برابر ہے, مما, اس میں سے جو تعدون تم گنتی کرتے ہو. تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال, اللہ کے ہاں کا وہ ایک دن ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو ایک دن کی مہلت دیتا ہے وہ 1000 سال اس کو مہلت ملی, جس کو آدھے دن کی مہلت ملی اس کو گویا 500 سال کی ملی, جس کو چوتھائی دن کی مہلت ملی گویا 250 سال کی مہلت, جس کو 1 گھنٹے کی مہلت ملی گویا 40 سال کی مہلت ملی. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے نا, مہلت دیتا ہے, اور مہلت سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے. ورنہ دنیا میں جو جتنا طاقتور ہے اتنا مہلت نہیں دیتا. ٹکر مار کے کہتے اندھے ہو نظر نہیں آتا, میں آ رہا تھا. طاقت بول رہی ہے نا, اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. تب وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کو جلدی ہے ہی بھی نہیں. جلدی تو وہ کریں جس کو پتا ہو ابھی مجرم قابو آیا ہے, قابو کر لو, اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر قابو نہیں آئے گا. یعنی ایسے نا کائنات میں کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں مجرم پہنچ جائے اور اللہ پکڑ نہ سکتا ہو, کوئی ہے جگہ ایسی؟ تو اس لیے رب کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ بھاگ گیا تو کہاں قابو آئے گا نا. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا ٹائم دے گا. اور پھر یہ ٹائم ہر ایک کے لیے مختلف ہے. نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے, لمبی عمریں تھی. اب کتنا, کیا مطلب, تقریباً 1 دن ان کو مہلت ملی. 1000 سال کے برابر ہے نا اللہ کے, تو ہمیں 1 دن, دن سے تھوڑا سا کم, اس قوم کو مہلت ملی ہے. یعنی کہ 1 گھنٹہ, 23 گھنٹے,
23 گھنٹے کی مہلت ملی اس قوم کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کو بھی مہلت دیتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں جس کی 60 سال عمر ہے گویا کہ اللہ کے ہاں کا اس کو 1.5 گھنٹہ ملا ہے. 1.5 گھنٹہ ملا, 1.5 گھنٹے کی. اور پیدا ہوئے تو اذان ہوئی, فوت ہوئے تو نماز ہوئی. بھائی یہی تو ٹائم ہے. اور قیامت والے دن کہے گا بھی یہ انسان کہ میں دنیا کے اندر بس لگتا ہے ان لبستم الا قلیلا, تھوڑا سا ہی رہا ہوں, کوئی 1 دن یا 10 دن ایسے رہوں گا. حالانکہ 100 سال گزارے, 80 سال گزارے, 60 سال گزارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں کا تمہارے رب کے ہاں جو 1 دن ہے گویا کہ وہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. وَكَأَيٍّ, اور پریشان کیوں ہوتے ہو, گھبراتے کیوں ہو, عذاب کی جلدی مچا رہے ہو نا. اور کتنی من قریۃ, بستیاں, املیتو, میں نے مہلت دی لہا ان کو. اس سے پہلے بھی کتنی بستیاں, اب کتنی قومیں گزری ہیں, میں نے ان کو مہلت دی تھی. وہیا, اور وہ ظالمتن, ظالم تھی, ظالموں کو. اور ان شرکا لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم. تو میں نے ان ظالموں کو مہلت ان کو بھی دی تھی, اب ان کو دوں اور ان کو نہ دوں, یہ بھی تو رب کا احسان ہے نا. اور میں سما, پھر اخذتھا, میں نے پکڑا ان کو. جب پکڑا تو لشکر کام آئے, طاقتیں, قد کاٹ, ٹیکنالوجی, افرادی قوت کام آئی. وَإِلَيَّ, اچھا کسی کو دنیا میں اگر سزا نہ بھی ملے, وَإِلَيَّ, اور میری طرف المصیر, پھر کر تو میرے پاس آنا ہے. جی وہ تو مر گیا جی, اس کو تو سزا نہ ملی کیونکہ مہلت کے دوران ہی مر گیا وہ, اس کو کیا فرمایا گھبراؤ نہ, آنا تو میرے پاس ہے. پہلے یہ المصیر, پھر کر میرے پاس. اب بتائیں قرآن کس طرح سمجھ آ رہا ہے, ایک لفظ کا پتہ چل رہا ہے. یہ ہے کہ تھوڑا غور و فکر کریں, اور یہ کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ اپنا کلام سمجھنے کا موقع دے رہا ہے. اتنی بڑی سعادت ہے یہ. کتنے لوگ اس سے محروم ہیں, کلمہ نہیں آتا. اذان کے لیے کہو بھی اذان تو اذان نہیں آتی. قل, تو فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الناس, اے لوگو, گورے ہو یا کالے, عربی ہو یا اجمی, رنگ, وطن, زبان, جی, اور سٹیٹس, کسی سے بھی کوئی تعلق ہو تمہارا, امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, اے لوگو, انما, بے شک, آنا, میں, لکم, تمہارے لیے, نذیر, ڈرانے والوں, مبین, کھلم کھلا. نہ تم جو مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ عذاب اب تک کیوں نہیں آیا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ عذاب میرے اختیار میں ہے, یہ تو بھیجنا میرے رب نے, میرے تو اختیار میں. میں کیا ہوں, اے لوگوں کان کھول کے سن لو, قیامت تک آنے والوں تم سب کے لیے, کہ میں تو کیا ہوں, میں تو کھول کر ڈرانے والا ہوں, میرے ذمہ ڈرانا ہے. اچھا بشیر کیوں نہیں کہا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر و نذیرہ, میں جی مبشر ہوں نذیرہ, خوشخبری بھی دینے والے ہیں. اسی کے اندر بشیر بھی موجود ہے. وہ کیسے کہ میں تمہارے لیے کھول کر ڈرانے والا, تو جو ڈر گیا اس کے لیے خوشخبری ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہے بلاغت قرآن کی. جو ڈر گیا تو کیا ہوگا, پار لگ گیا, پار لگ گیا نا, اور جو اڑ گیا وہ مارا گیا. تو اس پہلے ڈرایا جاتا ہے, لا پہلے اور الا اللہ بعد میں. لا الہ, کوئی الہ نہیں. ہمارا دین شروع ہوتا ہی لا سے ہے. پہلے نفی کرو سب الہوں مشکل کچھ حاجت رواؤں کی, پھر الا اللہ, اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرو. اور نیچے میں مثال دیتا ہوں, گندگی پڑی ہو اور اوپر اتر ڈالتے رہیں, خوشبو آئے گی؟ پہلے اس کو صاف کرو, اس کے بعد کیا ہے, پہلے شرک توحید کا جھاڑو پھیر کر شرک کو صاف کرو, پھر توحید کا بوٹا لگاؤ, پھر سنت کا پانی دو, پھر جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھو. یہ ہے لا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین, اور وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے,
جو مان گئے ڈر کر، جن کو ڈر ہوا اور مان گئے، کس کو؟ دین اسلام کو. وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے انہوں نے. عمل صالح، عقیدہ توحید رکھتے ہوئے، شرک سے پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق، بدعت سے پاک، اخلاص سے، شریعہ سے پاک. لہم، ان کے لیے، مغفرہ. انسان ہے وہ غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، کیوں؟ اللہ اکبر. انسان ہے ہی غلطی کا پتلا. کلو آدم، کلو بنی آدم خطا. لیکن غلطی کے بعد غلطی تسلیم کر کے اس کا ازالہ کرنا. حدیث کیا ہے؟ ہاں، انسان مرکب الخطا والنسیان. ہاں جی سنیے. تو انسان جو ہے مجھ سے خطا ہونی ہے، لیکن اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کر، شیطان کا واقعہ بیان کیا. شیطان سے ہوئی غلطی. رب نے فرمایا میں نے جو جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، میں نے جو حکم دیا سجدہ کر کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں ایسے بہتر ہوں، میں سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، میں اس کے آگے جھک جاؤں؟ ہمیشہ کے لیے لانتی بن گیا. ہائر اتھارٹی کا آرڈر آ جائے، جونیئر چونچراں کر سکتا ہے؟ اللہ کے آرڈر نص قطعی کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس اور اجتہاد کرنے والا کون تھا؟ شیطان. تو آج بھی جو غلطی کر کے، بلکہ قال فبما اغویتنی، کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے بھٹکایا. استغفر اللہ. غلطی اپنی پھر بھی نہیں مانی، اللہ پر الزام دے رہا ہے. کیوں؟ کہ جب تجھے پتہ ہے کہ میرے اندر انا موجود ہے، میں اپنے جونیئر کو سینئر ہونا برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے حکم نہ دیتا سجدے کا، نہ تو مجھے حکم دیتا، نہ میں انکار کرتا، نہ لانتی بنتا، نہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا. اللہ قصور ہی تیرا، اپنی غلطی پھر نہیں مانی. اور آدم علیہ السلام سے پوچھا میں نے جو حکم دیا درخت کے قریب نہ جاؤ، کیوں گئے؟ جنت کا اعلیٰ لباس اتر گیا ہے، درختوں کے پتے توڑ کر اپنے سطر کو چھپایا ہوا ہے اور چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو منع کیا تھا نہ جاؤ. غلطی تو ادھر بھی ہوئی ہاں جی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. قرآن گواہی دے رہا ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. قاسمہما، قسمیں کھائی تھی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، دھوکہ دیا، ڈبل شاہ والا فراڈ کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، آپ کا رب آپ کا خیر خواہ نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اسی لیے رب نے روکا ہے کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، کہیں ہمیشہ جنت کے. کتنا عیش آرام ہے یہاں پر. ترقی کا خواب دکھایا. اس کا ترقی کا خواب دکھایا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. جیسے پھل چکھا وہ ہو گیا 9 2 11، ڈبل شاہ کی طرح فرار ہو گیا. اور یہ جو ہے آدم علیہ السلام اعزاز چھن گیا. تو اب قرآن گواہی دے رہے ہیں ان سب باتوں کی. فضل اللہم بغرور فضل اللہم الشیطان عنہا، شیطان نے پھسلایا، شیطان ورگلایا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی ڈھپ پر لے کر آیا. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ شیطان کا قصور ہے، اس نے ورگلایا. کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ وہ تو تھا دشمن، اس نے تو دشمنی کرنی تھی. اللہ یہ میرا اپنا ہی قصور ہے، تو نے معاف نہ کیا تو میرا گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا. معافی مل گئی کہ نہیں ملی؟ تو غلطی ہوگی، لیکن غلطی کر کے اس کے بعد اس کا ازالہ، غلطی کو تسلیم کرے، پہلے تسلیم کرے پھر ازالہ، توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے. علیہ السلام. آیت بتائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، 50 نمبر ہے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، لہم ان کے لیے مغفرہ ہے، بخشش ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ورزق، اور رزق ہے کریم، بڑا عزت والا. کہاں؟ جنت میں. دنیا میں بھی عزت والا ملتا ہے، حلال روزی ملے گی، دل کا اطمینان ہوگا، برکت ہوگی. 2 نمبر کمائی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ دل کا اطمینان نہیں. اور کیا
اطمینان بھی چھل گیا، برکت بھی ختم ہو گئی. تو رزق کریم دنیا میں اور آخرت میں جنت کے اندر. یہ نہیں کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، لائن لگو، جس کو مل گیا جس کو نہ ملا، نہ ایسا نہیں، بلکہ باعزت روزی. غلمان ہیں، حور قصور ہیں، وہاں پر خدمتگار ہیں. جی سر کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. ہاں تو فرمایا والذین، اور وہ لوگ سعو، سعی صفا مروا کوشش، بھاگ دوڑ لگاتے نا. والذین، وہ لوگ سعو جو کوشش کرتے ہیں، ان تھک محنت کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین ہرانے کے لیے، میری آیات کو ہرانے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ اللہ کا دین مٹ جائے، اسلام کے شعار مٹ جائیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی پر وہ تل گئے. دن رات ان کی محنت ہی، ان کا مال اسی پر خرچ ہو رہا ہے، ان کی صلاحیتیں اسی پر خرچ ہو رہی ہیں، ان کی ٹیکنالوجیاں اسی پر خرچ ہو رہی ہیں. کس کے اوپر؟ اللہ کا دین دب جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، دیندار مٹ جائیں، ختم ہو جائیں. اور میں ہرانے کے لیے زور لگا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں. اولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والے. یہ جہنم میں جانا، یہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. کر لیں کوشش، بھاگ کر تو جا نہیں سکتے نا کہیں، کہ کائنات میں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بھاگ کر چلے جائیں اور چھپ جائیں اور رب کو پتہ نہ چلے، ایسی تو بات ہی نہیں. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، جو ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جائیں گے جہنم کے اندر، اور جو ایمان والے ہیں، صالح عمل والے اور عزت والی روزی، غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا. کون تھے اس وقت ایمان والے جی جب قرآن نازل ہوا؟ میں تھا یا آپ تھے؟ صحابہ کرام سے اجمعین تھے. آج اسحاق جھال والا ہے، محمد علی مرزا، ان کے کیڑے نکالے، بکواس کرے ان کے بارے میں. آپ فرماتے میں نے تو بخش دیا، ان کے لیے بخشش، اس کو کریم. تو اپنی قبر کالی کر رہا ہے تو، جن کے فیصلے کر دیے رب نے. میرا اور آپ کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، لیکن ان کے فیصلے تو رب نے دنیا میں کر دیے، رب نے دنیا میں کر دیے. اولئک اصحاب الجنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون. اور وکلا وعد اللہ الحسنى. اور اصحاب الجنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا. وعلیکم السلام. جو اس طرح کے ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. تو ان کے فیصلے ہو گئے، تم اپنی فکر کرو. فرمایا وما ارسلنا، 51 نمبر 51، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول ان کو رسول، ولا نبی اور نہ نبی، الا مگر، اذا جب تمنا اس نے تمنا کی، خواہش کی، القى الشیطان تو ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ اس کی خواہشات کے اندر، خلل، رکاوٹیں. ایک پیغمبر کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا دین پھیل جائے، ہر بندہ اسلام کی طرف آ جائے، جنت کی راہ کی طرف چل پڑے، صراط مستقیم پر آ جائے. یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں نا اللہ کی آیات کو ہرانے کی، گھبرائیں نا. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ان کی خواہشات کے اندر بھی ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین پھیلے، لوگ اسلام کی طرف آئیں. تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے ان کی خواہشات پوری کرنے. کیسے رکاوٹیں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے. یہ کرسی کے چکر میں ہوں گے، یہ مال کمانا چاہتے ہوں گے. اچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی تہ سے ایک درخت نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی 19 فرشتے جہنم کے اندر نگران ہیں، چلو پھر ان کو اس طرح سے مل جل کر سنبھال لیں گے. رب نے جو فرمایا میں نے مردار حرام کر دیا، اور لو جی اللہ کی ماری جی. اچھا یہ طریقہ دیکھا،
جی اللہ کی شان زیادہ ہے یا انسان کی؟ اللہ جس چیز کو بکری کو مارے کہتے ہو حرام ہے، تم جس بکری کو ذبح کرو کہتے ہو حلال ہے. کیسا فلسفہ ہے؟ شیطانی ہے کہ نہیں؟ یہ شیطان ڈالتا ہے ذہن میں. بھئی جس بکری کو ہم نے مارا ذبح کیا وہ تو ہے حلال، جس کو اللہ مار دے مر گئی ہے اس کو کہتے ہو مردار ہے. شیطان کا وسوسہ ڈال دیا نا. بات یہ ہے کہ اللہ نے آرڈر کیا جس کو میں مار دوں حرام ہے، جس کو تم ذبح کرو میرا نام لے کر وہ حلال ہے، بات ختم. ہم نے تو آرڈر ماننا ہے. فرمایا مچھلی مردہ ہے حلال ہے، ٹھڈی دال مردہ پڑا ہے حلال ہے. تو عبادت نام ہے آرڈر، رب کا آرڈر ماننے کا، اس کا جو آرڈر آگے ماننا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ رکاوٹیں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. کسی کو دکھائے گا وہی برادری چھوڑنی پڑے گی، نوکری چھوٹ جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ وسوسے ڈالتا ہے. قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، شور مچا دو. یہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے، تاکہ دل میں قرآن نہ اترے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نبی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے علیہ السلام ان کی خواہشات کے اندر بھی شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات آپ نے پڑھی علیہ السلام. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان لوگوں کو لگ بھگ ان آیات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. جیسے ابھی مثالیں دی میں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسے تو ممکن ہی نہیں، یہ تو عقل نہیں مانتی، یہ تو یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس طرح سے کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ رب پیغمبروں کو ایسے تو نہیں چھوڑتا نا، لاوارث تو نہیں چھوڑتا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ، مٹا دیتا ہے، نسخ مٹا دینا، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یلقی، جو ڈالتا ہے الشیطان، شیطان جو رکاوٹیں ڈالتا ہے نا اللہ وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، اس کی مدد آتی ہے. آیت آ گئی، شکوک شبہات دور ہو گئے، پیغمبر کا کردار سامنے آئے، لوگوں کو شکوک شبہات دور ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، شیطان جو ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کا بھی خالق ہے نا، تو اسے پتہ ہے کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے حرکتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے اللہ کے دین کی راہ میں تو اسی وقت میں کیا کرتا ہوں، اس کو مٹا دیتا ہوں. ثم پھر یحکم اللہ، محکم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی، اپنی آیات کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات کو کیا کرتا ہے؟ محکم کر دیتا ہے، یعنی ٹھوس جو شکوک و شبہات لوگوں نے پیدا کیے ہوتے ہیں نا وہ سارے ختم کر دیتا ہے، اور اپنی آیات کو واضح طور پر ٹھوک بجا کر واضح کر دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی حرکتوں کو جانتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے. ایک شیطان کیا کاروائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا وسوسے ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کس طرح سے محنت کر رہے ہیں. فرمایا میں سب جانتا ہوں، لیکن حکمت والا ہوں، دانائی والا ہوں. کیسے اس کو مٹانا ہے، شکوک شبہات دور کرنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فرمایا لیا جعلا، لیکن یہ جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے نا شیطان، رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس سے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ لیا جعلا، تاکہ کر دے ما جو یلقی، ڈالا، رکاوٹیں ڈالی، وسوسے ڈالے، الشیطان، شیطان نے، فتنتاً، آزمائش. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے کن کو؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، والقاسیۃ، اور سخت ہو چکے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، ان کی آزمائش ہو جاتی ہے. ان کی آزمائش کیا ہو جاتی ہے کہ ہاں جی اب یہ بات آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. یہ آزمائش آ گئی. اب جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ چھٹ کر صف الگ ہو گئی کہ نہیں؟ پتہ چل گیا کہ کون 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 کھوٹا ہے،
کھوٹے سکے کون کون سے ہیں پتہ چل گیا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک جو ظالم ہیں لفی شقاق وہ مخالفت میں بعید دور تک نکل چکے ہیں. انہوں نے تو مخالفت، اب مخالفت 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا مشرکین کے درمیان، سب کے سب عزت کرتے تھے نا، صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کی پتہ چل گیا دشمن کون ہے دوست کون ہے، امتحان ہو گیا نا. تو فرمایا کہ میں اس طرح سے آزماتا ہوں حق کا ساتھ کون دیتا ہے اور باطل کا ساتھ کون دیتا ہے. باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر خم ٹھوک کر کون کھڑا ہوتا ہے، یہ چیک ہو رہا ہوتا ہے. 13 سال مکہ کے اندر مارے کھائیں مسلمانوں نے، سامنے آ گیا نا کہ ان کو مارو پیٹو جو مرضی کرو، یہ نہیں چھوڑ رہا ہے کلمہ. دیکھ لو کس طرح سے حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنے لشکر، اتنے ان کے پاس لگ بھگ طاقتیں، اتنا اقتدار، اتنی دولت، اتنا سب کچھ، اور اس کے بعد جو دیکھیں کیسی کیسی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں. کھل گیا نا سامنے. تو فرمایا یہ مخالفت میں دور تک نکل. کون کون؟ منافق، جس کو آج لبرل اور سیکولر کہتے ہیں. 1445 سال پہلے قرآن نے کہا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین میں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. اور دوسرے نمبر پر کون؟ والقاسیۃ قلوبہم، وہ کفار جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. یہ دونوں کا آپس کا یاری ہے، لبرل سیکولر اور کفار کی یاری ہے. ملالہ پر ظلم ہو گیا، پوری دنیا کا میڈیا کوریج دے رہا ہے بیچاری لڑکی، ہے بیچاری بچی، ہے بیچاری ہے وہ جناب واک ہو رہی ہے، موم بتی مار کا این جی اوز نکلی ہوئی ہیں. ہے ایک بچی کو کوڑے مار دیے سوات کے اندر، 35 کوڑے مار دیے، ظلم چلا دی ویڈیو انہوں نے. اور اس کے بعد وہ ملعون صہیونی وہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں غزہ میں. کتنی این جی اوز نکلے جنہوں نے ان کے خلاف واک کی ہو. وہ موم بتی مار کا جو ایک لڑکی کے حق میں پوری دنیا کا میڈیا شور مچا رہا ہے، آسیہ مسیح کے حق میں. اور دوسرا کون سا تھا؟ وہ جو امریکہ کا کرایہ کا گنڈا تھا ریمنڈ ڈیوس، اس ایک شخص کے بارے میں اس نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے. ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے. کینیڈا کیا کر رہا ہے؟ لگ بھگ انڈیا کے ساتھ لگ بھگ اس نے پیسہ ڈال دیا ہے. ایک بندہ قتل ہوا ہے. ہمارے ملک کے اندر کیوں بندہ تم نے قتل کیا؟ ہمارے ملک میں تھا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن وہاں پر 25,000 انسانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی این جی اوز نہیں اٹھی. اقوام متحدہ بے بس، سارے بے بس. اور مسلم ممالک کر سکتے تھے نا کیا کہ اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کر کے آ جاتے، ممبرشپ چھوڑ کے آ جاتے، کر سکتے تھے نا. جب تو ہماری متفقہ قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بھی امریکہ کا اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں، اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کیا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یاریاں پکی کر رہے ہیں. دیکھ لو پھر پتہ. اور کوئی تو کہتا ہے کہ جی بس 2 ریاستی حل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلسطین کو الگ ملک اور اسرائیل کو الگ. اس کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کر لو. مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو دیکھ لو کس انداز سے وہ لوگ جو مخالفت میں دور تک نکل چکے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ان کے ایجنٹ کون کون سے ہیں. اور وہ معروف سیاست دان وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں
کوئی انہوں نے بیان ابھی تک نہیں دیا اسرائیل کے خلاف بیان. پتہ چل گیا نا کون کون ایجنٹ ہے, یہ دیکھ لیں. اور کتنے درباری سرکاری ملا وہ سوشل میڈیا پر آ کر کیسے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. پتہ چل گیا نا کہ کون کون ہے. ہاں جی بولتے ہاں جی حماس والوں نے آخر ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. بھائی حماس تو ایک بہانہ ہے, جس طرح کہ القاعدہ کا بہانہ لے کر افغانستان برباد کر دیا, داعش کا نام لے کر عراق, یمن, شام, لبنان برباد کر دیا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام لے کر بہانہ کر کے کیا کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بہانہ, افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. وہ جو دشمن تھے جن کو کہا جی یہ طالبان ہمارے دشمن ہیں, ان کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو بھیج دیا پاکستان میں, یہاں جاؤ دھماکے کرو. اور وہ تحریکیں تنظیمیں جو کہتے ہیں ہم طاغوت کے خلاف لڑنے اٹھے ہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھے ہیں, اسرائیل میں کیوں نہیں جا کے دھماکے کرتے, پاکستان میں کیوں کرتے ہیں؟ ادھر جاؤ نا, تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر نہیں جائیں گے. پتہ یہ اس واقعے میں کتنے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں, مسلم حکمرانوں کے بھی, تنظیموں کے بھی, یہ سب کے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ تھا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ. ان کا دیکھو اسرائیل جو مرضی کرے اس کو روکنے والا کوئی نہیں, ماں دا پتر جمیا ہی نہیں نیل سے فرات تک. اور یہ یاد رکھنا گوگل میپ کھولیں, اس میں جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اوپر غزہ کا نام انہوں نے غائب کر دیا, بتا دوں آپ کو, جائیں آج چیک کریں بھی سر, میں نے کل سرچ ماری ہے, پرانے نقشوں میں غزہ لکھا تھا, یہ غزہ ہے, یہ خان یونس ہے, یہ پورا علاقہ سارا. اب انہوں نے سارا مٹا, گوگل پر آپ کو غزہ کا نقشہ نہیں ملے گا, گویا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہم نے مٹا دیا, اب یہ سارا اسرائیل ہے. تو ان کا منصوبہ ہے, اور انہوں نے یہیں تک نہیں رہنا, یہ دیکھ لیں آگے بڑھنا ہے. انہوں نے یہیں تک نہیں رہنا, آگے بڑھنا ہے. جو آج خوش ہے نا, چلو جی ہم اللہ اکبر امداد بھیج دیں, اوے نہیں چلا سکتے ایٹم بم تھے ان کو دو, جو وہاں پر لڑ رہے ہیں ان پر تو جہاد فرض ہے نا. جن کو گھروں سے نکال دیا گیا, پڑھ چکے نا, ان کو اجازت دی, جن پر ظلم ہوا گھروں سے نکال دیا گیا, اب ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے نا, ان کو دو اسلحہ دے دو. نہیں خوراک پہنچا دیں گے, روٹی پہنچا دیں گے. جب سارا غزہ برباد ہو جائے گا ہم تمہارا شہر آباد نئی جگہ کر کے دے دیں گے, روٹی دے دیں گے, لیکن گولی بارود نہیں دیں گے. اور برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچا ہے, وہ بمائے اسلحہ کے پہنچا ہے اسرائیل میں, فوجی طیارے کے اندر اسلحہ مہیا کر کے آیا ہے. امریکہ کہتا ہے میرا بحری بیڑا آ گیا, فکر نہ کرو. ان کے ساتھ ہم یاریاں نبھا رہے ہیں, یاریاں پکی کر رہے ہیں, پکی کر رہے ہیں. تو یہ چہرے کھل گئے. بات کیا عبد المجید صاحب, یہ بے نقاب ہو گئے سارے کے, کون کس کے ساتھ ہے, یہ سب بندی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ, اور اس لیے یہ شیطان جو رکاوٹیں ڈالتا ہے نا, شکوک شبہات ڈالتا ہے, تاکہ جان لے الذین, وہ لوگ اوتوا العلم, جن کو علم دیا گیا, انہ الحق, کہ وہ حق ہے من ربک, تیرے رب کی طرف سے, فیؤمنوا بھی, اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں, فتخبتا, اور جھک جاتے ہیں, لہو, ان کے, قلوبہم, دل, ان کے دل اللہ کے حکم کا. وہ جو اللہ کی آیات آئی نا, شیطان نے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی, جن کے دل سخت تھے, ان کے دلوں کے اندر تو اس نے ڈالے وسوسے, شکوک و شبہات پیدا کیے. لیکن وہی آیات ایمان والوں نے جب سنی تو ان کے کلیجوں کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی, وہ جھک گئے. انہوں نے کہا جو اللہ نے فرمایا بات ختم, ہمارے رب نے فرمایا نا, ذریعہ خبر کا سچا ہے, تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حق ہے رب کی طرف سے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کے دل جھک گئے. اللہ اکبر. تو یہ کیا تھا, ایمان والوں کی نشانی تھی. تو اب یہ صاحب بندی ہو گئے نا,
کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، حق کے حمایتی کون ہیں، باطل کے حمایتی کون ہیں. یہ سارا کچھ کھل گیا کچا چٹھا. مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا. لین دین کا معاملہ تھا، اس کی نیت خراب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو تو معاملہ کلیئر ہو چکا. کہنے لگا جی گواہ لاؤ. اب صحابہ کرام بھی آ جا رہے ہیں جی، رک گئے. کیا بات ہے جی، گواہ چاہیے. اب کوئی موقع پر موجود ہوتا تو گواہی دیتا. ٹھٹ لگ گیا، بھیڑ لگ گئی. ایک صحابی آیا مجمع چیرتا ہوا. کیا بات ہے؟ یہ بات ہے، گواہ چاہیے. اور اس وقت گواہ کوئی تھا نہیں. اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کلیئر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زبان پہ یقین کیا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنایا، ہم نے بنتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان پہ یقین کیا. آپ نے فرمایا میرے اوپر قرآن جبرائیل لے کر آیا، ہم نے جبرائیل اترتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان پہ یقین کیا. آپ نے فرمایا جنت دیکھ آیا ہوں، جہنم کا نظارہ کر رہے ہوں، معراج میں گیا ہوں، جی سدرۃ المنتہا آسمانوں کی سیر کی ہے رات کو، جس میں آپ نے جو بتایا قبر میں یہ معاملہ، ہم نے سب باتیں تسلیم کی. جب دین کے معاملے میں آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا تو دنیا کے معاملے میں جب آپ فرما رہے ہیں میں نے معاملہ کلیئر کر دیا تو میں گواہی دیتا ہوں واقعی کلیئر کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ذو الشہادتین، اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام، سید و صحابہ، بدری صحابی، سابقون الاولون، لیکن ان اکیلے کی گواہی 1. عمر رضی اللہ عنہ 1، عثمان رضی اللہ عنہ 1، بڑے مقام بڑے درجے، علی رضی اللہ عنہ 1، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، عہد والے، خندق والے، بیت رضوان والے، حدیبیہ والے، اللہ اکبر، سب گواہی 1. لیکن ایک یہ صحابی ہیں جن اکیلے کی گواہی 2 مردوں کی. کتنا درجہ ملا. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقیوں کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس کے دل میں کلک ہو جائے، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں آئے گی، فتح ملے گی. کیا جی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سارے لوگ خوش جی کہ دین مکمل ہو گیا، فوجوں کی فوجیں آئیں گی، اللہ نے دین مکمل کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جب آپ کا مشن ہو گیا مکمل، اس کا مطلب ہے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو محبوب کی جدائی پر میں رو رہا ہوں. ان کے دل میں آئے، باقی کے دل میں آئے. تو جس کے دل میں کلک ہو جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ان نازل شدہ آیتوں کو سن کر فوراً کہتے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل جھک جاتے ہیں اس کے آگے. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَهَادٍ البتہ راہ دکھاتا ہے، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھی راہ پر چلا دیتا ہوں. وہ دوسرے الٹ گئے، ان کو سیدھی راہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. ولا یزالو فرمایا ہمیشہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ وہ ان آیات کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے، ان کا شک نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج اس پر اعتراض، آج اس پر اعتراض، آج اس آیت پر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا جی، یہ کیوں. فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس الساعہ قیامت کی گھڑی، بغتۃ اچانک، او یاتیہم آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم. عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، بھیا جلو میں جاؤ عقیم، ٹھیک ہے جی. تو اس دن جو بانجھ دن ہے، کیا مطلب اس دن کے بعد دوسرا کوئی دن نہیں. وہ کون سا قیامت والا دن؟ وہ آخری دن ہے اور وہ ہمیشہ کا ہے.
اس کے بعد کوئی اور دن نہیں آنا. تو فرمایا اب ان کے دل سے شک نہیں نکلتا جب تک وہ قیامت کی گھڑی نہ آ جائے. ہاں جی، یا ان کے اوپر عذاب ہے یوم عقیم، قیامت کا عذاب، جس دن کے بعد کوئی دن نہیں. الملک، بادشاہی، یوم دن، اس دن للہ، اللہ کی ہوگی، پھر ان کی نہیں چلے گی، ان کے اختیار ختم ہوں گے. ہاں جی، یحکم، فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح عمل کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. فیصلے اس طرح ہونے. لیکن والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فاولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یہ دو گروہ ہوں گے قیامت والے دن، بس دو گروہ. کون کون سے؟ ایمان والے اور کفر والے، جنت والے اور جہنم والے. یہ دو گروہ ہوں گے. دنیا کے اندر بھی یہ دو، چاہے کتنی شکلوں کے اندر ہوں، فرمایا یہ دو ہیں، حق اور باطل والے، بس. اور قیامت والے بھی یہ دو ہوں گے. اللہ سے دعا، اللہ سب نے مل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.